الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا۔ اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچایا۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کی یہ محفل جو اسلامک سینٹر ثناء قدیم ریاض کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اس مجلس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی بھی شخص کو دائمی پریشانی، غم، مصیبت یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کوئی شخص ہمیشہ ایک ہی پریشانی میں مبتلا ہو، غم میں مبتلا ہو، بلکہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی غم ہے تو کبھی اس کے پاس خوشی آ جاتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے تو کبھی خوشحالی آ جاتی ہے، کبھی وہ شخص تنگی میں رہتا ہے تو کبھی آسودگی میں آ جاتا ہے، کبھی سکون ہے تو کبھی بے چینی میں ہو جاتا ہے، اور کبھی تکلیف ہے تو کبھی راحت۔ یعنی یہ سلسلہ تقریباً ہر کس و ناکس کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ پریشانی ہی پریشانی رہے یا ہمیشہ سکون ہی سکون رہے۔ اور یہ بھی ہمیں آج جان لینے کی ضرورت ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیف، یہ رنج، یہ غم، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ایک شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر؟ اس بات کو واضح کرنے کے لیے آج میں چند منٹ آپ کا لوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس اہم موضوع پر، موضوع کون سا ہے کہ ہر مصیبت و آزمائش عذاب الہی نہیں، یہ ہے ہمارا موضوع کہ ہر مصیبت اور آزمائش عذاب الہی نہیں ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے، لیکن ہمیں اس موضوع پر ذرا دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الروم میں آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، یعنی ساری دنیا میں فتنہ، فساد، قتل و غارت گری، مصیبتیں، بلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بما کسبت ایدی الناس، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں۔ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں جو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، ان گناہوں کی وجہ سے ہے جس کو لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ تو یہ گناہ لوگوں نے کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بلائیں، یہ مصیبتیں پوری دنیا میں پھیلائیں۔ کس لیے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدعمالیوں کا مزہ چکھائے۔ جو بدعمال ہوئے، نافرمان ہوئے، غلطیاں کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک جھٹکا دے، ان کو مزہ چکھائے
تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل مقصد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے چاہتا ہے کہ انسانوں نے جب غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، نافرمانیاں کی، تو دنیا میں پوری روئے زمین پر فتنہ فساد پھیل گیا. اور مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا کہ ایک جھٹکا دیتے ہیں تاکہ انسان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہماری طرف واپس آ جائے. خشکی اور تری میں جو بھی حالات آتے ہیں، یعنی پوری دنیا میں کہہ لیجئے پوری دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اور انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان جو کرتا ہے اسی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ اس دنیا میں طرح طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. بیماریاں، وبائیں، مصیبتیں، عجیب عجیب چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں اور پھیلتی رہتی ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی مختلف شکلیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. مختلف قوموں اور قبیلوں پر مختلف شکل میں عذاب نازل ہوتے رہتے ہیں. ایسے میں تمام انبیاء کرام جب مختلف قوموں میں، قبیلوں میں اس طرح کی چیزیں آئیں تو پہلے تمام انبیاء نے اور ان کے بعد سلف صالحین نے، ان کے بعد مشائخ اور دعات نے ہمیشہ ایک ہی چیز کی دعوت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی. جب کوئی بیماری آئی، جب کوئی مصیبت آئی، جب کوئی پریشانی آئی، جب کوئی وبا اور بلا آئی، تو ان لوگوں نے کس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی حالات آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے کوئی وبا ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے. یہ عذاب الہی یہ کوئی ضروری نہیں ہے. گاہے بگاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں اپنے بندوں کو ڈال دیتا ہے. یہ تنبیہ ہوتی ہے، یہ وارننگ ہوتی ہے. بندوں کو وارننگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہے. اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لمبی ہو جاتی ہے، یعنی دن ہفتے میں بدل جاتا ہے. کوئی پریشانی آئی، ایک دن وہ پریشانی ہے، آہستہ آہستہ ہفتے بھر چلی گئی وہ پریشانی. پھر وہ پریشانی مہینے میں بدل گئی، پھر وہ پریشانی سال تک کھینچ گئی، پھر ایک سال کئی سالوں تک. یہ سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. اس کے باوجود ایک گنہگار اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے، یعنی پریشانی ہے، آزمائش ہے، وبا ہے، سالوں سال وبا چل رہی ہے، لیکن ایک گنہگار اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، ایک رشتے ناطے توڑنے والا اپنے رشتے ناطے کو نہ جوڑے، ایک بھائی پر ظلم کرنے والا اپنے بھائی پر ظلم کرنے سے باز نہ آئے، ایک ماں باپ کا نافرمان اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے. یہ سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبت کے ایام میں بھی انسان برائیوں اور گناہوں میں ڈوبا رہے. یعنی ایک طرف دیکھ رہا ہے کہ اس کو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آزمائش ہی آزمائش ہے، اس کے باوجود وہ شخص باز نہیں آتا ہے، گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی مصیبت مانی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسول بھیجے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء اور رسول امت کے پاس بھیجا ہے جو دوسری امتیں گزری ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. پھر ہم نے انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا. ان کو کیا بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. شاید عاجزی اور انکساری اختیار کریں, شاید اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں, شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کریں. یہ مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کر رہا ہے پھر جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا, ہمارا عذاب جب ان پر آ گیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی, انہوں نے توبہ کیوں نہیں کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا. جب ہم نے ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا, ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے. بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی. آگے فرما رہا ہے ولکن قست قلوبهم. بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار نہیں کیا, ان کے دل بلکہ سخت ہو گئے, اور ان کے دل زیادہ سخت ہو گئے. یعنی پریشانی بھی ہے, پریشانی میں مبتلا بھی ہیں, آزمائش بھی ہے. بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں گڑگڑائیں, اللہ تعالیٰ فرما وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور شیطان ان کے کرتوتوں کے سامنے, ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا. شیطان کا کام کیا تھا؟ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کو اور خوبصورت شکل میں ان کے سامنے بنا کر کے پیش کر دیا. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. کیوں تم نے عاجزی نہیں کی جب یہ ساری پریشانیاں آ گئی تھی, ہمارا عذاب تم پر نازل ہو چکا تھا, تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آزمائش کے شکار ہیں, ایسی صورت میں تم نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ محترم حضرات و خواتین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پہلی امتوں کے پاس ہم نے انبیاء بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلا دیا. پہلی امتوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے اوپر سختی کی, قحط سالی ڈال دی, امراض ڈال دیے, جان و مال کے خسارے میں مبتلا کر دیا, جان و مال کے خسارے میں ان کو مبتلا کر دیا. شاید وہ آزمائشوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, شاید ان کے سمجھ میں کچھ بات آئے, لیکن ان کے دل کے سختی کا یہ حال ہو گیا تھا, وہ اس قدر سخت دل ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے گریہ وزاری نہیں کی اور اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا, بلکہ شیطان نے ان کے شرکیہ اعمال کو ان کے لیے مزید خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا اور اس پر وہ عمل کرتے رہے. کیا کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ جب ہمارا عذاب نازل ہو گیا تو عاجزی اور انکساری کیوں نہیں کی, توبہ کیوں نہیں کیا؟ آپ ابھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے اور ابھی اسی آزمائش اور پریشانی میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. 2019 دسمبر 2019 کی تاریخ ہے, مہینہ. یہ کورونا وائرس جو ایک دن کے لیے آیا تھا ہفتے میں بدل گیا, ماہ میں بدل گیا, ماہ سال میں بدل گیا, سال سالوں میں بدل گیا, اور پھر یہ وبا آ ہی رہی ہے. کہاں ہیں ہم اور آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں لعلہم یرجعون, تاکہ تم لوٹو, گریہ وزاری کرو, توبہ اور استغفار کرو. لیکن میں آپ سے یہ بتلانا چاہتا ہوں محترم حضرات و خواتین, اس وقت آن لائن کئی ملکوں کے لوگ یہ بات ہماری سن رہے ہیں, ہماری آواز سن رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں شاید کوئی ایسا شخص ملے
جو شخص یہ کہے کہ یہ کورونا وائرس جو 2019 میں آیا تھا 2022 میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص شاید ملے جو یہ کہے کہ اس مرض کا شکار کوئی قریبی ہمارا نہیں ہوا ہے، بلکہ بعض تو ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کم پڑ جائیں گی، ان کے خاندان سے اتنے لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں، اتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، جیسا کہ میں نے کہا، کہ اتنے سننے والوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں، میرے خاندان کا یا میرے عزیزوں میں سے کوئی بھی اس کا شکار نہیں ہوا ہے یا کوئی بھی اس دنیا سے نہیں گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے شخص کا ملنا بھی بہت ہی مشکل ہے، تقریباً بہت مشکل ہے، جو یہ کہہ سکے کہ میرا عزیز، میرا دوست، میرا بھائی یا میں خود کورونا سے پہلے شرک و بدعت میں ہم مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، لیکن جب یہ کورونا وائرس آیا، یہ بیماری آئی، یہ آزمائش آئی، تو اس آزمائش کو دیکھ کر کے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے اور ہم سارے گناہوں سے دور ہو گئے۔ بہت مشکل ہے کسی کا ملنا۔ ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکے کہ پہلے فلاں شخص شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ڈوبا ہوا تھا، شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا تھا، ماں باپ پر ظلم ڈھا رہا تھا، بھائیوں پر ظلم ڈھا رہا تھا، لیکن جب یہ آزمائش کی گھڑی آئی، یہ آزمائش آئی، یہ وبا آئی، یہ بلائیں آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے توبہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اب وہ دوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہا ہے اور ساری نافرمانیوں سے وہ باز آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو پریشانی میں مبتلا کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ گریہ ازاری کریں، تاکہ وہ توبہ و استغفار کریں۔ لیکن کسی نے کیا کیا ایسا؟ بہت کم ہی آپ کو ملیں گے ایسے لوگ میرے بھائی اور دوستو۔ تو یہ عذاب، یہ مصیبت کوئی ضروری نہیں کہ عذاب الہی ہو، یہ چیز ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز ایک وارننگ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ خبردار، آگے اور بھی کٹھن معاملہ آ سکتا ہے اور پریشانیاں کی اور بھی زیادہ پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ وہ ذات جس نے ہمیں ہاتھ پیر دیے، خوبصورت چہرہ دیا، عقل سلیم عطا کیا، نہ جانے کتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اور وہ جب ہمیں ایک آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس آزمائش میں ہم فیل ہو جاتے ہیں، ہم تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہ ٹلنے ہی والا نہیں۔ عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، جس طرح سے اوپر کی آیتوں میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا، جان و مال کے خسارے میں مبتلا کر دیا، تاکہ یہ میری طرف شاید لوٹ کر کے آئیں۔ لیکن جب میں نے اس میں ان کو مبتلا کیا، انہوں نے گریہ وزاری نہیں کی۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، کتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ صرف ہم اپنے جسم کی نعمت کو دیکھنے لگے تو ہم گن نہیں سکتے، اور خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا شروع کرو گے، شمار کرنا شروع کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، بس ایسے ہی ہے، ہم بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی لے لے۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس کی طرف لوٹو، اس سے توبہ و استغفار کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت اپنی زندگی کو گزارو۔ ایسے لوگ آزمائش اور مصیبت کے وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے بجائے گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایک شخص آزمائش کا شکار ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی وبا میں مبتلا ہو اور گناہوں پر گناہ کرتا جائے، یہ سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے اور یہ سب سے بڑی مصیبت۔ محترم حضرات و خواتین، ہونا کیا چاہیے تھا؟
ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ کرونا وائرس جو 2019 سے چل رہا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، توبہ اور استغفار کرتے، اس کی طرف رجوع کرتے. ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لوگوں کو قبرستان پہنچاتے جا رہے ہیں، لیکن ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں، ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، ہم اپنے جو دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں. یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. چاہے ہماری باری کل آ جائے، آج ہم کسی کو قبرستان لے جا رہے ہیں، کل مجھے کوئی دوسرا قبرستان لے جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہو رہا. محترم حضرات و خواتین، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے، روتے اور گڑ گڑاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ عجباً لعمر المومن ان امرہ کلہ خیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب و غریب ہے. مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، ان کا پورا معاملہ خیر ہی خیر ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عجیب و غریب. اور یہ معاملہ ہے کس کے ساتھ؟ خاص ایک مسلمان کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہے. مومن کی صفات میں سے یہ کہ اگر کوئی خوشی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہے، تو اس کے لیے خیر ہے. اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس کے لیے اس میں بھی خیر، بہتری ہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. کورونا وائرس ہو یا کوئی پریشانی ہو، کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہونا یہ چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، ہم اپنے اوپر اپنا محاسبہ کریں کہ غلطی ہم سے کہاں ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، صحیح روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کسی قوم کو پسند کرتا ہے، تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے کہ جب کسی قوم کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو اس کو آزمائش میں ڈال کر کے اس کا امتحان لینا شروع کر دیتا ہے. بندہ جب اس پر راضی رہتا ہے، جو بھی آزمائش آئی راضی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اے اللہ تو مجھے جس حالت میں رکھے ہم اس پر راضی ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رازق ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا حاکم ہے، تو جس حالت میں رکھے ہم راضی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور اگر بندہ کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، ناراض ہو گیا، اول فول بکنے لگا، ہماری قسمت ایسی ہے، اللہ مجھ سے ایسا ہے اور ویسا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دینی و ملی بھائیوں اور دوستو، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو. آپ ٹٹول ڈالیے، چراغ لے کر کے پوری دنیا میں تلاش ڈالیے، ہر شخص کسی نہ کسی آزمائش کا مبتلا. ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے اور سارے لوگ بہت خوشحال ہیں. ہر شخص کسی نہ کسی، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ کوئی ظاہر کرتا ہے اور کوئی ظاہر نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. سارے لوگوں کی آزمائش ایک طرح نہیں. کسی کو صحت دے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو مرض دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو مال و دولت سے محروم کر کے آزماتا ہے، کسی کے درمیان عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہے، کہیں باپ بیٹے کے درمیان، کہیں بیوی اور شوہر کے درمیان، وغیرہ وغیرہ. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ محمد میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے تاکہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جانیں. ہم یہ جانیں کہ کون اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، کون اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، کون اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا ہے، کون اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے جس سے اللہ تعالیٰ منع کیا کرتا ہے ان سے رک جانے والا کون ہے. ہم آزمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے. لہٰذا ہم یاد رکھیں کہ صرف ہم اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لینے سے ہم سیدھے جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائے گا. جان لے اس بات کو بھی کہ جس کا ایمان مضبوط ہوگا یا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اپنے رب سے رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. پھر وہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے، چاہے کیسی بھی آزمائش ہو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط ہے، اگر اس کا اپنا ایمان مضبوط ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے بلکہ صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تغابن میں ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، آدمی کو کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی. یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل پر صبر و استقامت کی راہ دکھاتا ہے. کوئی بھی مصیبت آ جائے، جس کا ایمان مضبوط ہے وہ گھبراتا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش رہتا ہے. وہ یہی سوچتا ہے اے اللہ تیری رضا، اے اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں، تو جس طرح سے ہمیں رکھے اس طرح سے ہم راضی ہیں. تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوگا. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مصیبت، ہر آزمائش یہ عذاب الہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ آزمائش ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان میں ہمیں مبتلا کرتا ہو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ یہ ادا کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ حیات بخشی ہے، تو جس حالت میں رکھے ہم راضی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ و استغفار کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے کہ کہاں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے اوپر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب وہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہی نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اس کو ساری بلاؤں سے دور کر دیتا ہے اور ساری بلاؤں کو اور مصیبتوں سے اس کو دور کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے، ہمیں ایسے حالات میں یہ چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور اللہ سے اسے دور کرنے کی درخواست کریں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. جب کوئی ویسے ہمیشہ گناہوں سے باز رہنا ہے، ہمیشہ گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن خاص طور سے جب کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو فوراً اپنے گناہوں سے دور ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا اور گڑگڑانا چاہیے اور اپنے ذہن میں یہ بات لانی چاہیے کہ ہر مصیبت اور ہر تکلیف یہ عذاب الہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام آزمائش میں کامیاب بنائے اور ہمیں اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.